السلام علیکم دوستو، ہم ہیں انبیاء علیہ السلام کی سیریز میں، اور آج کے ویڈیو میں نوح علیہ السلام کے واقعے کو کنٹینیو کریں گے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے جانا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے شرک کی ابتدا کیسے ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا لیکن قوم نے نہیں مانا۔ اب اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ نوح علیہ السلام نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے قوم پر عذاب بھیجنے کے بجائے پوری دنیا پر عذاب کیوں بھیجا، اور یہ عذاب کتنے دن تک جاری رہا، کتنے جانور اور کتنے لوگ اس کشتی کے اندر سوار ہوئے۔ آپ نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبی کو کچھ نہ کچھ معجزہ دیے، نوح علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ اب یہاں سے آپ کے سامنے سورہ نوح کی آیتوں کو رکھوں گا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی لیکن انہوں نے نہیں مانا، تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی۔ لیکن دعا کرنے سے پہلے نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کی، اور یہ فریاد سورہ نوح کے اندر بیان کی گئی ہے، جسے ابھی آپ جانیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن میں اور رات میں بھی پکارا، دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا ان کی مغفرت کے لیے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، انہوں نے اپنے کانوں کے اندر انگلی ڈال لی، لٹرلی انگلی ڈال دی، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال دیا، جب بھی دیکھتے نوح علیہ السلام آ رہے تو اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال دیتے۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور وہ تکبر کے ساتھ میں اپنی بات کے اوپر اڑے رہے۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، پھر میں نے انہیں اعلان کر کے بلایا۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، پھر میں نے انہیں علی الاعلان بلایا، چپکے سے بلایا۔ فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو، وہ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے فریاد کی، دعا مانگنے سے پہلے سب گنایا کہ میں نے ایسے ایسے کام کیا، اور میں نے انہیں تیری نعمتوں کے بارے میں بھی بتایا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ آسمان سے تمہارے لیے بارشیں برسائی جائے گی۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ تمہاری مدد کی جائے گی مال اور اولاد کے ذریعے سے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں ہوں گی، تمہارے لیے باغات ہوں گے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا وقار کیوں نہیں ہے؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں مختلف انداز میں پیدا کیا۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کو ایک کے اوپر ایک پیدا کیا؟ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور چاند کو اس میں سے نور بنایا اور سورج کو چراغ بنایا۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور خدا ہی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا، پھر تم اسی کے اندر لوٹائے جاؤ گے اور وہاں سے ہی تم نکالے جاؤ گے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ اس کے بڑے بڑے راستوں کے اندر تم چلو پھرو۔ آگے نوح علیہ السلام نے کہا، قال نوح رب انہم عصونی، کہ اے میرے رب، انہوں نے میرے کہنے کو نہیں مانا۔ واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور انہوں نے اتباع کی ایسے لوگوں کی جنہوں نے نہ ان کے مال کو بڑھایا اور نہ ہی ان کے اولاد کو بڑھایا، بلکہ سوائے نقصان کے کچھ نہیں دیا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے مختلف طریقے کی چال چلی۔ اب یہاں سے نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے بد دعا کی۔ اس کے بعد ان کے قوم نے کیا جواب دیا؟ لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، کہ ہرگز تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہ تم ہرگز اپنے معبود ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو مت چھوڑنا۔ میں نے پچھلے ویڈیو کے اندر بتایا کہ یہ تمام نیک لوگ تھے، لیکن بعد میں چل کر ان لوگوں نے اسے معبود بنا دیا۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، تو ظالموں کو گمراہی میں رکھنا۔ اب یہاں سے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، فرمایا وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اے میرے پروردگار، کسی بھی کافر کو اس روئے زمین پر باقی مت رکھنا۔ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ، اگر تو انہیں باقی رکھے گا، یہاں دنیا میں چھوڑے گا، يُضِلُّ عِبَادَكَ، یہ تیرے بندے کو گمراہ کریں گے۔ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اور یہ فاجر کافر ہی کو جننے والے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور کشتی بن کے پہلے سے ریڈی ہو چکی تھی، اب عذاب آنے کی تیاری تھی۔
تو سورہ ہود میں ہم نے جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا آرڈر دے دیا تھا، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ کہ کشتی کے اندر سوار کرنا ہر قسم کے جانوروں میں سے جوڑوں کو، وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، اور اپنے گھر والوں کو سوائے ان لوگوں کو چھوڑ دو جن کے لیے فیصلہ ہو چکا اور جو لوگ ایمان لائے، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور بہت ہی کم لوگوں نے ایمان لایا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جانوروں میں سے جوڑوں کو ساتھ میں رکھو۔ اب دنیا میں تو کتنے سارے جانور ہیں، ان تمام کو ایک کشتی میں رکھنا کیسے ممکن؟ اب سوال ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کتنی بڑی کشتی بنائی تھی؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کشتی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ کشتی 1200 گز لمبی تھی، 600 گز چوڑی تھی اور 30 گز اونچی تھی۔ 1200 گز یعنی کہ 1 کلومیٹر لمبی، 600 گز یعنی کہ آدھا کلومیٹر چوڑی، اور اس کے 3 منزلیں تھے، 3 فلور تھے۔ نیچے والے منزلے میں جانوروں کو رکھا گیا، بیچ والے منزلوں کے اندر انسانوں کو، اور آخری منزلوں کے اوپر پرندوں کو۔ لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبی کو کچھ نہ کچھ معجزہ دیے، نوح علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ اور اس کا جواب اس سوال کے اوپر مبنی ہے کہ ایک کشتی کے اندر اتنے سارے جانور آ سکتے ہیں۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ آج کے دور میں دنیا کے اندر 9 ملین اسپیشیز موجود ہے۔ 9 ملین اسپیشیز، میں قسم کی بات نہیں کر رہا بلکہ اسپیشیز کی بات کر رہا ہوں، جیسے کہ انسان ایک اسپیشیز ہے، شیر ایک اسپیشیز ہے، مچھلی ایک اسپیشیز ہے۔ تو ان تمام کو ایک ساتھ میں کشتی میں رکھنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے، 9 ملین میں سے تو اگر ہم مچھلیوں کو سائڈ پر کر دیں، کیونکہ مچھلیوں کو کشتی میں رکھنے کی ضرورت نہیں، وہ تو پانی میں رہ لیں گے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ زمین سے زیادہ پانی کے اندر مخلوق موجود ہے، تو سمندر کے 2 سے 3 ملین کو سائڈ پہ کر دیا جائے، اس کے بعد بھی 6 ملین اسپیشیز بچتی ہے۔ اب بچے 6 ملین، 6 ملین میں سے 5 ملین تو کیڑے مکوڑے کی اسپیشیز کو سائڈ پہ کر دیا جائے، کیونکہ ان کو آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی، تو یہ پانی کے اندر بھی رہ لیتے ہیں اور کشتی کے اندر انہیں سوار کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اب بچے 1 ملین۔ تو ہم نے سوال کیا تھا کہ نوح علیہ السلام کا ایسا کون سا معجزہ تھا؟ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈی این اے کا معجزہ دیا تھا کہ ہر ایک جانور کا ڈی این اے سیو کر کے رکھنا اور نسل کو آگے بڑھانے کا معجزہ دیا تھا۔ کیسے پتہ چلا؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے بات کی تھی شیس علیہ السلام کے ویڈیو کے اندر ڈیڈ سی اسکرولز کے بارے میں۔ اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نوح علیہ السلام کو 3 علم دیے گئے تھے، ایک تو حکمت کا علم، نمبر 2 پر جانوروں کی سمجھ، اور نمبر 3 پر جانوروں کی ڈیزائن کی سمجھ۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زوج کا لفظ استعمال کیا۔ زوج کا مطلب ہوتا ہے جوڑے یعنی پیر، اور زوج کا دوسرا مطلب ہوتا ہے فیملی۔ اب اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ ہر جانور کے پیر کو لے جائے، جوڑے کو لے جائے، یہ بھی صحیح ہے، اور اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ ہر جانور کی فیملی کو لے جائے، اور فیملی کسے کہتے ہیں؟ فیملی کے اندر بہت سارے جانور آ جاتے ہیں۔ اب دیکھو شیر، ٹائیگر، چیتا، بلی، یہ تمام کے تمام ایک فیملی کے جانور ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے یہ کہاوت سنی ہوگی کہ بلی شیر کی نانی ہوتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام تمام جانوروں کو نہیں لے گئے بلکہ جانوروں کی ایک فیملی کو لے گئے، ایک ٹائپ کو لے گئے کہ آگے چل کے ان سے بریڈنگ کر کے الگ طریقے کے جانور پیدا کیے جا سکے۔ اور یہی معجزہ تھا نوح علیہ السلام کا کہ وہ جانوروں کی ڈیزائن کو سمجھتے تھے کہ آگے چل کے ان جانوروں سے مختلف جانور کیسے پیدا کیے جائے، اور کچھ جانوروں کے انڈے کو لے گئے۔ تو اگر زوج کا ترجمہ فیملی کیا جائے تو 1 ملین اسپیشیز میں سے نکل کے 7 کے 8 ہزار جانور آتے ہیں جنہیں کشتی میں لے جانا آسان تھا۔ اور یاد رہے کہ جو 9 ملین اسپیشیز بتائی گئی ہے وہ آج کے دور کے حساب سے ہے، کیونکہ اس زمانے میں کتنے ایسے جانور تھے جو موجود نہیں تھے، جیسے لائگر ہو گیا، اور کتوں کی بہت ساری ایسے قسمیں جو آج کے دور میں بنائی گئی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ناروے کے اندر ایک ایسا پلانٹ بنایا گیا ہے کہ جہاں پر دنیا بھر کے اناج کی بیج کو، سیڈ کو سیو کر کے رکھا گیا ہے کہ اگر دنیا کے اندر ورلڈ وار شروع ہو جائے تو دنیا کا کسی بھی قسم کا پھل، فروٹ یا پھر اناج ہم واپس سے پیدا کر سکیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر رکھی ہوئی بیج 200 سال کے بعد بھی اگر کوئی لگانا چاہے تو اسے لگا کر وہ درخت، پھل یا پھر اناج اگا سکتا ہے۔ تو اسی طرح نوح علیہ السلام نے بھی کشتی کے اندر تمام جانوروں کا ڈی این اے اپنے ساتھ میں رکھ لیا تھا۔
اب کشتی بنا لی، تمام جانوروں کو اس میں سوار کر دیا، پرندوں کو سوار کر دیا، انسانوں کو سوار کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا، کہ اللہ کے نام سے تمہارا چلنا ہے اور اللہ کے نام سے ٹھہرنا ہے۔ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ بے شک رب معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور جب عذاب شروع ہوا تو موجیں کتنی بڑی بڑی تھی، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، کہ اس کی موجیں، پانی کی موجیں پہاڑ کی جتنی اونچی اونچی تھی۔ اب جب موج دیکھی تو نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا، تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، وہ ایک اونچی جگہ پہ تھا۔ یا بنی ارکب معنا، کہ اے بچے ہمارے ساتھ آ جا کشتی کے اندر، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں شامل مت ہو۔ تو اس نے جواب دیا قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ، کہ میں تو پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، اور یہ اونچائی، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے بچے سے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آج کے دن کوئی بھی بچنے نہیں والا سوائے اللہ جس پر رحم کرے۔ اتنا کہنا تھا کہ وحال بینہم الموج، کہ ان دونوں کے درمیان میں ایک زوردار موج آئی، فکان من المغرقین، اور وہ ڈوب گیا۔ یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتی ہے کہ پانی کو دیکھ کر ایک عورت اپنے بچے کو لے کر پہاڑ کے اوپر چڑھ گئی۔ جب پانی اس کے گردن تک آ گیا تو اس نے اپنے بچوں کو دونوں ہاتھ سے اٹھا لیا۔ پانی آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور بچے تک پہنچ گیا اور وہ دونوں ڈوب گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس دن رحم کرتا تو اس عورت اور بچے کے اوپر رحم کرتا۔ پھر 150 دن تک یہ عذاب چلتا رہا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ، کہ زمین اپنے پانی کو نگل لے، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اے آسمان رک جا، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو پانی خشک ہو گیا۔ اب یہ کشتی کہاں پر جا کر رکی؟ قرآن نے کہا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، جودی پہاڑ موجود ہے ترکی میں، جو کہ عراق اور شام کا بارڈر ہوتا ہے۔ اب نوح علیہ السلام نے کتنے سال تک کہ اپنی قوم کو دعوت دی؟ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ 950 سال تک کے قوم کو دعوت دی۔ کشتی یہاں پر آ کر رکی، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، کہ ہم نے کشتی والوں کو نجات دی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کہا قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، اے نوح اترو کشتی سے سلامتی کے ساتھ، برکت کے ساتھ، تم پر سلام اور تمہاری قوم کے اوپر سلام جو تمہارے ساتھ میں تھی۔ اب یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ میں اترے، حام، سام اور یافت۔ اب سوال ہوتا ہے کیا عذاب صرف اسی قوم کے اوپر آیا تھا یا پھر پوری دنیا کے اوپر آیا تھا؟ بعض لوگوں نے کہا کہ صرف اسی قوم کے اوپر آیا تھا، اسی علاقے کے اندر آیا تھا، لیکن یہ جواب صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم نہ دیتا، بلکہ یہ کہہ دیتا کہ ایمان والوں کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا تاکہ پوری دنیا کے اوپر عذاب کو بھیجا جائے۔ اور عذاب کون سا تھا؟ پانی کا عذاب، سیلاب کا عذاب، کہ زمین سے پانی نکلنے لگا، آسمانوں سے پانی برسنے لگا۔ اور کتنے دن تک یہ عذاب چلا؟ 150 دن تک کہ یہ عذاب چلا۔ اچھا، ابھی بھی سوال ہوتا ہے تو پوری دنیا کے اوپر یہ عذاب کیوں بھیجا گیا؟ ابھی میں نے آپ کو سورہ نوح کی آیت بتائی جس میں نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر کسی بھی کافر کو باقی نہ رکھنا۔ تو ایک نبی کی دعا اللہ تعالیٰ کیسے رد کر سکتا ہے؟ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ عذاب جب 150 دن تک چلا تو کشتی کے اندر جانور اور انسانوں نے کھانا کیا کھایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ہمیں یہ سرچ کرنا پڑے گا پہلے کے زمانے میں لوگ کھانے کو سیو کیسے کرتے تھے۔ فریج وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے تو کیسے پریزرو کرتے تھے؟ تو اس کو آپ گوگل پہ بھی سرچ کرو گے تو آپ کو نظر آئے گا پہلے کے زمانے میں لوگ کھانے کو سکھا کے سیو کرتے تھے، اور سب سے زیادہ یوز کرنے والا طریقہ وہ ہے جو نمک لگا کے گوشت کو سکھانے کا طریقہ ہوا کرتا تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے کھانے کا بھی اس طرح سے اسٹاک کر لیا ہوگا۔ اب یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا ڈیٹیل سے کیوں بتایا؟ پورا نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ میں کنورزیشن بتایا، کشتی بنانے کا طریقہ بتایا، کشتی میں داخل ہونے والے انسان اور جانور بتائے، اور کشتی کہاں پر جا کے رکی وہ بھی بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو قرآن میں فرماتا ہے تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو تمہارے اوپر وحی کی گئی۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا، کہ اس سے پہلے تم اور تمہاری قوم اس بات کو نہیں جانتی تھی۔
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسا کوئی بھی واقعہ ہمیں نہیں بتایا جس کے اندر کوئی نہ کوئی نشانی نہ ہو. تو یہ واقعات بتائے جاتے ہیں نشانی حاصل کرنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح توفیق عطا فرمائے قرآن کو سمجھنے